میں نے کویسچن کیا تھا کہ جس امام کی داڑھی نہ ہو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس امام کی داڑھی قدرتی طور پہ نہیں ہے یا وہ کٹواتا ہے۔ اگر قدرتی طور پہ نہیں ہے تو بالکل وہ امامت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا کوئی فسق فجور وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ اور اگر وہ خود ہی کٹواتا ہے تو پھر فقہ حنفی کی روشنی میں ایک مشت داڑھی، یعنی چن جو ہے آپ کے نیچے اس کے ایک مٹھ ہونی چاہیے، اس کے بعد کٹوا دیں، چاہے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس سے کم کروانے والا اگر نماز کی امامت کرتا ہے جبکہ دوسرے داڑھی والے بھی اور مستحق امامت موجود ہوں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے اب بعض ہم سے کویسچنز کرتے ہیں کہ آفیسز وغیرہ کے اندر کوئی بھی داڑھی والا نہیں ہے، سب بغیر داڑھی والے، تو کیا اب ان میں سے کوئی ایک امامت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو داڑھی بغیر داڑھی والے کو امام بنانا منع کیا گیا ہے، اسی مقام پر جب پیچھے داڑھی والے موجود ہوں تو پھر اس میں ایک یہ مطلب چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو بظاہر ایک گناہ کر رہا ہے اس کو آپ نے نیک لوگوں کے سامنے کھڑا کیا، اس میں گناہ گار کی تعظیم لازم آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو منع کیا۔ اور جہاں مطلب آفیسز وغیرہ میں کوئی داڑھی والا ہے ہی نہیں ہے، خشخشی داڑھی والے ہیں سارے، یا باقی بغیر داڑھی والے ایک خشخشی داڑھی والا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ جماعت قائم کریں، بغیر جماعت کے پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ دف پر میلاد پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں جو محقق علماء ہیں اور محتاط علماء ہیں وہ تو منع کرتے ہیں، اور منع اس لیے کرتے ہیں کہ دف کا اگرچہ جواز زمانے رسول میں بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے، اس کا جواز کی دلائل موجود ہے، لیکن لوگوں کو اگر اس قسم کی چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے تو لوگ پھر ایک چیز پر رکتے نہیں ہیں، وہ اور بہت ساری ممنوعہ چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور ہر ایک کے جواب میں اجازت وہی دکھاتے ہیں جو پہلے عمل کی تھی، علماء نے اجازت دی ہے، اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کے محتاط علماء تو بالکلیہ منع کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دف کا ثبوت زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، بچیوں نے دف پہ ترانے گائے ہیں، اور عید کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اس لیے خاص مواقع پر دف بجانا اس کی اجازت ہوگی، وہ علماء اجازت دیتے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح دف پر میلاد پڑھ رہا ہے اور اس نے کسی مستند مفتی صاحب سے باقاعدہ اجازت لے لی ہے تو پھر وہ تو قابل گرفت نہیں ہے، پھر اس پہ طعنہ تشنیع کرنا صحیح نہیں، آپ کو نہیں سننی تو آپ اٹھ کر چلے جائیے وہاں سے۔ اور اگر وہ اپنے طور پہ ہی جواز کے پہلو نکال کر بغیر علماء کی تصدیق اور اجازت کے کر رہا ہے تو پھر یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ اس طرح اگر اپنی سوچ اور فہم سے عام آدمی بھی چیزوں کے جواز اور عدم جواز پہ غور کرنے لگ جائے تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ ہوگا، اس کو ضرور روکنا بھی چاہیے، منع کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو حضرات پڑھتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان علماء سے کہ جو اس کی تائید اور جواز کا پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ان سے باقاعدہ ایک تحریر لے لیں، وہ جائز کہیں تو پھر آپ اس کو کریں تو بلا مطلب جھجک آپ کر سکتے ہیں، اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، شرعاً بھی وہ کرنا آپ کے لیے طیب اور حلال ہو جائے گا۔